بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ کسی انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی نیک اولاد کے لیے دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے سرفراز فرمائے، اور اسی طرح دوسرے قریبی رشتہ دار بھی جیسے نانا نانی، دادا دادی اور دیگر افراد ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کی صحت اور درازی عمر کے لیے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ جب وہ بچہ شعور کی منزل کو پہنچتا ہے تو پھر وہ خود سے اپنے اور دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یوں یہ سلسلہ چلتے چلتے انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے لیے کی جانے والی دعاؤں کی صورت میں جاری رہتا ہے۔ دعا کا سلسلہ تخلیق آدم کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر ان کی یہ دعا قبول بھی فرمائی۔ تو آپ غور فرمائیے کہ دعا کی انسان کی زندگی میں کس قدر اہمیت ہے۔ دنیا کے ہر مذہب، تہذیب اور قوم میں دعا کا تصور موجود ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دعا انسان کی جبلت کے اندر موجود ہے۔ دعا انسان کو مایوس ہونے سے بچاتی ہے۔ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ جس ہستی کے سامنے وہ دعا کر رہا ہے اس کے پاس اس کی مشکل، پریشانی یا حاجت کا حل موجود ہے۔ دعا میں دعا کے کلمات اور کیفیت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ دکھی دل کی آہ، صرف آہ ہی بہت اثر رکھتی ہے، اور سچی توبہ میں آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو بھی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ دعا کسی ولی کی بھی رد ہو سکتی ہے اور کسی گناہ گار کی قبول ہو سکتی ہے۔ یہ سب اس بے نیاز کی حکمت ہے کہ کون سی اور کس کی دعا کب سننی ہے اور کس دعا کو ڈیفر کر دینا ہے۔ ہمارا کام صرف دعا کرتے رہنا ہے، عرضی اس کے حضور ڈال دیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک نئی عرضی ڈال دیں، اور ہم
اپنی فائل بھرتے رہیں. پھر جب وقت آئے گا تو وہ ہر عرضی کو جو بھی کنیکشن اس میں مناسب ہوگی وہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اوکے کرتا جائے گا. خواتین و حضرات، میرے جیسے عام لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ چند لمحات بعد ختم ہو جاتے ہیں. چند منٹوں کے بعد ہمارا ذخیرہ الفاظ کم پڑ جاتا ہے اور ہمارے الفاظ بھی عام سے ہوتے ہیں. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور اللہ والوں کی دعائیں بہت جامع اور پر اثر ہوتی ہیں، خصوصاً انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کے پاس دعا کے الفاظ مناسب اس کو معلوم نہ ہوں تو انبیاء کی گئی دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اپنے پیارے بندوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے اور بیان فرمائی ہیں. مثلاً سورہ انبیاء میں ایسی بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے، جیسا حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو کہ آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. اسی طرح سے آپ سورہ مریم میں دیکھیے آیت نمبر 1 تا 6 کہ اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ان کی دعا کے بڑے ہی پیارے اور دل نشین الفاظ بیان فرماتے ہیں. اور اس دعا کا ایک جملہ مجھے نہایت پسند ہے اور مجھے بہت ہی متاثر کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. اس جملے میں اپنے رب کی بے پایاں رحمت پر اس بندے کا کس قدر یقین ہے کہ ہمارا رب کبھی بھی ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں رکھتا. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ دعا کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اس کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. نمبر 2 کہ اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ اس انسان پر سے کوئی مصیبت یا آفت ٹال دیتے ہیں. اور نمبر 3 کہ یہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. اور اس نمبر 3 کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب آخرت میں انسان اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو کہ دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں تو اس وقت یہ بولے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. غور کیا جائے تو ہماری ماضی میں مانگی گئی بہت سی دعائیں قبول ہو چکی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتی. انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جو دعا قبول ہو گئی وہ ہم بھول گئے اور آگے ایک لمبی قطار ہماری نئی دعاؤں کی تیار رہتی ہے. ایک دعا حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے دوران مانگی، اور جس کی بڑی ہی پیاری قبولیت کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ ان کی اولاد میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دعاؤں کی مستند کتابوں اور احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں انبیاء کرام کی بڑی ہی خوبصورت اور جامع الفاظ والی دعائیں ملتی ہیں۔ بہرحال ہر شخص اپنے اپنے انداز میں بھی دعائیں کرتا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو بھی دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، اور ایسا کرنا بھی چاہیے۔ اس طرح سے دعاؤں کا سہارا لینا بھی چاہیے۔ جہاں جہاں لوگوں کو معلوم پڑتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ موجود ہے، تو لوگ دور دور سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ایک عجیب سلسلہ ہے۔ کسی کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں دور کسی پہاڑ پر اللہ والے کا ڈیرا ہے، تو لوگ اس طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہاڑوں والوں کو پتہ لگتا ہے کہ جناب کسی وہاں چٹیل میدان میں اللہ کا نیک بندہ موجود ہے، تو وہ میدانوں کی طرف سفر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی ریگستان میں بھاگا جا رہا ہے، کوئی دریا کے کنارے بیٹھے کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، تو غرض دعا لینے والے ادھر سے ادھر سفر میں بھاگ رہے ہیں، اور اسی بھاگ دوڑ میں برائے نام پیروں اور فقیروں کے روزگار بھی چل رہے ہیں۔ تو صاحبو، اس دعا کے سلسلے میں کیا مسلم، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، غرض کہ ہر انسان اس دعا کے حصار میں لپٹا ہوا ہے۔ اس چیز میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں کروایا کرتے تھے، اور دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کے لیے دعائیں فرمائیں، اور روز محشر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے گناہ گاروں کی بخشش ہوگی۔ اور پھر یہ امت بھی ہر اذان کے بعد اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، دعا لینے اور دعا دینے کا سلسلہ بڑا متبرک سلسلہ ہے، اور میرے نزدیک یہ ایک بڑا ہی پاکیزہ عمل ہے۔ اب دعا کے اتنے سارے پہلو اور اتنے سارے رنگ دیکھنے کے بعد میں اپنے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اس کے نیک بندے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جن کو اللہ کے نیک بندے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دعاؤں میں اپنے والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں
عزیز دوست رشتہ دار غرض تمام مسلمانوں، تمام انسانیت، اللہ کی تمام مخلوق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان کے لیے بھی دعائیں کریں جنہوں نے ابھی اس دنیا میں آنا ہے، اور ان کے لیے بھی دعائیں کریں جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، اور یہ بھی کہ ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں کی دعاؤں میں زندہ رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔